جانے مرتبہ عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، عثمان ذوالنورین کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے تعلق سے آج کا یہ ایپیسوڈ جو ہے بڑا اسپیشل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آج جو ہے وہ مفتی صاحب سے ہم سوالات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، اور خاص طور پر وہ پہلو کہ جن پر ڈسکشن کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ اول تاخیر پورا پروگرام دیکھیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، لیکن پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں، پھر سوالات کی جانب آگے بڑھیں گے۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ روزانہ 1000 بار درود پڑھیے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کردہ اس فضیلت سے حصہ حاصل کیجیے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ہی نام آتا ہے تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن اس میں ایک بنیادی چیز آپ کی تجارت، اور چونکہ آپ خلیفہ راشد ہیں تو ظاہر ہے تصوف کے اعلیٰ ترین مقام پر بھی فائز ہوں گے، تو آپ کی تجارت اور تصوف اس کے امتزاج کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور جب یہ دو چیزیں ہوں کسی کے پاس تو ظاہر ہے وہ ایک ہی وقت میں زاہد بھی ہیں، زہد ہے آپ کے اندر، اور آپ سرمایہ دار بھی ہیں، تجارت بھی آپ کرتے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کے باہمی تعلق کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بڑا خوبصورت ہے کہ ایک طرف آپ بہت بڑے تاجر ہیں اور دوسری طرف آپ بہت بڑے زاہد اور صوفی بھی ہیں، تو یہ دو چیزوں کا اجتماع بذات خود بڑی ایک مشکل سی چیز ہے کہ بہت بڑے صوفی بھی ہوں، جبکہ صوفی کا لفظ ذہن میں آتے ساتھ ہی ایک تصور آتا ہے کہ جس کے اندر غربت ہے، فقر ہے اور مال و دولت نہیں ہے۔ عام طور پہ صوفیت کے لفظ کے ساتھ یہی چیزیں وابستہ ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ تجارت آپ کی اتنی معروف ہے کہ صحابہ کرام میں جو امیر ترین صحابہ کرام ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو تصوف ہے، اگر قرآن مجید کی جو ہے وہ روشنی میں دیکھیں تو قرآن پاک میں بڑا واضح لفظ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو ولی کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یا اس کی صفات بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں اور وہ تقوی والے ہیں۔ صحیح، ایک بات۔ دوسری بات، جیسے آپ نے کہا کہ آپ خلیفہ سوم ہیں، تیسرے آپ خلیفہ ہیں جی، اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب ان صحابہ کرام کی افضلیت کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے خلیفہ اور وہ سب سے افضل، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے خلیفہ اور وہ دوسرے نمبر پر امت میں سب سے افضل ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرے خلیفہ اور وہ امت میں تیسرے نمبر پہ سب سے افضل ہے۔ جب وہ سب سے افضل ہیں تو افضلیت کا معیار خود قرآن پاک میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ تقوی والے، کیونکہ تقوی ہے مدار افضلیت، تقوی ہے معیار افضلیت، تقوی ہے معیار قرب عند اللہ۔
اور اسی تقوی کو قرآن نے ولایت فرمایا ہے کہ یہی تقوی جو ہے اسی کا حصول بندے کو ولی بناتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پر امت میں سب سے بڑے متقی، سبحان اللہ، تبھی اب تیسرے نمبر پہ امت میں سب سے افضل بھی ہیں۔ بے شک، جب اب سب سے بڑے متقی ہیں تیسرے نمبر پہ، اور تقوی والا ہی ولی ہوتا ہے، اور اسی ولی کو ہم صوفی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، جی، تو یہ تو خود قرآن مجید اور ہمارے اس عقیدے کے اجتماع سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ تیسرے نمبر کے امت کے سب سے بڑے ولی ہیں، سب سے بڑے صوفی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو لہذا یہ تو ہو گئی کہ جو ہم عقل و نقل کی روشنی میں دلیل کو ترتیب دیتے ہیں۔ صحیح، اچھا، تاجر ہونا تو چونکہ آپ کا واضح ہی ہے، لہذا اس پہ تو کوئی جدا گانا دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تاجر ہونا اور صوفی ہونا، ان دونوں کا اجتماع کیسے؟ صحیح، جبکہ تصوف کے اندر جو مفہوم ایک ذہن میں آتا ہے وہ عدم مال کا ہے، وہ مال نہ ہونے کا ہے، اور جیسے اولیاء کرام کے احوال میں ہم اس طرح کی چیزیں بھی پڑھتے ہیں۔ صحیح، تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو وہی جو میں نے ابھی عرض کی ہے صحیح، کہ تصوف اور ولایت، اس کا مدار جو ہے وہ ترک مال پر نہیں ہے، صحیح، اس کا دار و مدار حصول تقوی پر ہے۔ وہ تقوی مال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ مال کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ بہت خوب، لہٰذا بہت سے اولیاء اور صوفیہ وہ ہیں جو بغیر مال کے اولیاء اور بغیر مال کے صوفیہ تھے، صحیح، اور بہت سے اولیاء اور صوفیہ وہ ہیں کہ جو مال کے ساتھ اولیاء تھے اور اسی کے ساتھ صوفیہ تھے۔ سبحان اللہ، اس کی اگر ہم ان مثالوں کو لیں کہ جن کی صوفیت کو اور جن کی ولایت کو ہم ایک جدا گانا غیر صحابہ کے اندر مسلم مانتے ہیں، صحابہ کرام کا تو ایک معاملہ جو ہے نا، اور اس وقت چونکہ ہمارا کلام بھی اس کے اوپر ہے تو لہذا ہم اس کو دلیل نہیں بناتے، ہم اس پر کسی اور شے کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ صحیح، اولیاء کرام میں اور صوفیاء کرام میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ صوفی بھی انہیں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں، واہ، سبحان اللہ، جیسے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہیں، کیا بات، جیسے مجتہدین کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہمارے امام ہیں۔ تو داتا صاحب جیسے صوفی اور داتا صاحب جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ امام اعظم جو ہیں وہ ہمارے پیشوا ہیں، واہ، اور حضرت فضیل بن عیاض، حضرت داؤد طائی، حضرت بشر حافی اور اس طرح کے کتنے اولیاء کرام ہیں جو امام اعظم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، کیا بات، اور وہ اسی ولایت و تقوی و تصوف میں امام اعظم کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ اور امام اعظم کتنے بڑے تاجر تھے یہ بھی ہمیں جدا گانا پتہ کہ وہ عظیم تاجر بھی تھے، کپڑے کے تاجر تھے، دوسری طرف اتنے بڑے مجتہد تھے، تیسری طرف اتنے بڑے ولی اور صوفی تھے۔ کیا بات، اچھا، اس سے علاوہ آپ مثال لے لیں تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور ولیوں کے اندر تو پھر آپ یعنی یوں کہہ لیں کہ اگر امت کا اجماع ہے ولایت کے اوپر تو ان میں شاید پہلی ہستی یہ والی ہوں گی، سلطان، اتنے بڑے ولی، سلطان الاولیاء، کیا بات، فرد الافراد، قطب الاقطاب، غوث الاغواس، قندیل نورانی، شہباد لامکانی، واہ، تو یہ آپ کے القاب ہیں یہ۔ ٹھیک، اچھا، اب تیسری طرف ایک اور بڑی مثال جو ہم اس پاکستان کے خطے کے اعتبار سے کہیں تو وہ ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے عظیم مشائخ میں سے ہیں، عظیم مشائخ میں سے، یعنی کہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے ڈائریکٹ فیض لیا، اور وہ اگرچہ تھا 15-20 دن کا، لیکن دینے والا لینے والا دونوں اتنے کامل تھے کہ ان 15 دنوں کے اندر ہی آپ نے وہ روحانیت اور وہ قرب الہی اور وہ باطنی اسرار و رموز اور معرفت الہی حاصل کی کہ اتنے عرصے کے اندر ہی آپ بھی ولیوں کے سردار ہو۔ کیا بات ہے، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت جو ہے وہ ہمارے خطے کے اعتبار سے تو یوں ہے کہ ہمارے پاکستان کے چند بڑے مزاروں میں سے صحیح، ایک مزار جو ہے وہ آپ کا ہے۔ صحیح، اچھا، اور آپ کتنے مالدار تھے؟ اتنے مالدار تھے کہ اتنا مال و دولت جو عام دنیا میں مالدار سے مالدار ترین آدمی ہوتا ہے اس کے پاس بھی عام طور پہ سننے میں نہیں آتا کہ اس کے پاس اتنا مال ہے۔ واہ، یعنی بادشاہ آپ سے قرض لیتا تھا
بادشاہ وقت آپ سے قرض لیتا تھا، اور اہل ملتان کو یہ جو تاتاریوں کے حملے سے بچانے کے لیے آپ نے 20 لاکھ سونے کے سکے دیے تھے، سبحان اللہ، اپنی طرف سے 20 لاکھ سونے کے سکے دیے تھے، یہ آپ کا مال و دولت تھا۔ کیا بات، اور اپنے زمانے میں یہاں کا کپڑا، یعنی کہ جیسے اس بر صغیر کا کپڑا، مسالے، اناج، اس کو ایکسپورٹ کرنے والے شاید سب سے بڑے انسان تھے ماشاءاللہ، اور اس زمانے میں، اس زمانے۔ تو اب ایک طرف اتنے بڑے اور دوسرے اتنے بڑے صوفی، تو یہ جو ساری مثالیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ولایت و تجارت اور تصوف و تجارت، ان دونوں کا جمع ہونا یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ صحیح، یہ ہماری یوں کہہ لے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نقش اول ہے۔ کیا بات ہے، اور بعد والے جتنے یہ اولیاء جو مالدار گزرے ہیں یہ سارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہی چلنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بھی وہ جو کانسیپٹ ہے جی، کہ بھائی صوفی جو ہے وہ تو زاہد فی دنیا ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بے رغبتی رکھنے والا، دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، تو اس والی چیز کا ملاپ کیسے ہوگا؟ جی، ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ بہت مرتبہ چیزوں میں ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ کے اندر جو پرابلم آتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مختلف چیزوں کی جو ڈیفینیشن ہے، جو ٹرمینالوجیز ہے، وہ ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوتی۔ صحیح، ڈیفینیشن اگر پوری کلیئر ہو تو اس کے بعد ہمیں ان کو کسی دوسری شے کے ساتھ مرج کرنا یا ملانا یہ مشکل نہیں ہوتا۔ بجا، جیسے ابھی ولایت کے لفظ کے اوپر ہی آپ لے لیں تو ولایت کا لفظ اگر جیسے اس قرآنی جو ہے وہ آیت کی روشنی میں دیکھیں تو ایمان کامل اور تقوی کامل، صحیح، تو ایمان کامل اور تقوی کامل، تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا، خدا کی ناپسند سے بچنا، تو یہ تو مال اور غیر مال دونوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ صحیح، اب آ گیا لفظ زہد، بیسیکلی جو سب سے زیادہ وہ لفظ آئے گا نا کہ جس کے اوپر یہ ہوتا ہے بھائی زہد میں تو مال ہی چھوڑنا ہوتا ہے، جی، ٹھیک ہے، بیسک ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، تو تصوف چلے ٹھیک ہے، ولی، ولایت اور تجارت یہ جمع ہو گئی، دوسری طرف تصوف اور تجارت یہ بھی جمع ہو گئی، لیکن زہد اور تجارت کو جمع کرنے کا مطلب تو گویا کہ یعنی کہ اجتماع نقیضین ہو گیا نا، کہ دو متضاد چیز، یعنی دن بھی ہے رات بھی ہے۔ جی، تو بھائی یا دن ہے یا رات ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دن بھی ہو رات بھی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ زہد کا جو مطلب ہے وہ بھی خود وضاحت طلب ہے۔ اچھا، زہد کا معنی ترک مال نہیں ہے، اچھا، زہد کا معنی ترک مال نہیں، زہد کا معنی ہے ترک لذات۔ اللہ اکبر، ترک لذات یعنی دنیا کی لذتوں کو آخرت کی لذتوں کی خاطر چھوڑ دینا۔ صحیح، زہد کی اصل تعریف یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں سے بے رغبت ہو جانا، آخرت کی لذتوں میں رغبت رکھتے ہوئے۔ صحیح، اب وہ آخرت کی لذت سے مراد سب سے بڑی لذت اللہ کا دیدار، سبحان اللہ، یا کسی کا ذہن اگر اس درجے کا بلند نہیں ہے تو پھر خود جنت، جنت کی نعمتیں، جنت کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں لاکھوں کروڑوں نعمتیں اور آسائشیں اور تنعمات اس کے اندر پیدا کی، وہ مراد لے لیں آپ، لیکن ہے تو وہ آخرت اور ہے تو خدا کی پسند کی وہ جگہ بندے کے لیے۔ تو دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا اور دنیا کی لذتوں سے اپنی رغبت کو ختم کر دینا آخرت کی لذتوں کی خاطر، سبحان اللہ۔ تو اب یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ بیسیوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک شے ہمارے پاس ہوتی ہے، ہماری ملک میں ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس میں رغبت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا میرے پاس موبائل ہو لیکن وہ موبائل مجھے پسند نہیں ہے، تو میری رغبت نہیں ہے اس کے اندر۔ صحیح، آپ کو یہ بولے جی آپ کو پسند بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس ہے بھی، میں بولوں تو بھائی اس میں کیا ہے؟ ایک شے میرے پاس ہے یہ ایک اور چیز ہے، اب وہ مجھے پسند بھی ہے یہ ایک اور چیز ہے۔ کسی آدمی کو اپنا گھر پسند نہیں ہے اسی کا، اس کو رغبت ہی نہیں ہے اس گھر بھی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور دنیا کی آپ دیگر مثالیں لے لیں، یعنی کہ جن میں طلاق ہوتی ہے، میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے، تو میاں بیوی میں طلاق جو ہے وہ عدم رغبت کے آخر میں جا کے ہوتی ہے نا، لیکن بیوی تو بیوی ہوتی ہے، شوہر شوہر ہوتا ہے، لیکن رغبت نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رغبت نہ ہونا یہ اور چیز ہے، اور اس شے کا اپنے پاس نہ ہونا یہ اور چیز ہے۔ اور
بلکہ اس میں ایک اعتبار سے ایک درجہ مزید آگے ہو جاتا ہے کہ شے پاس نہ ہو اور رغبت نہ ہو، شے پاس نہ ہو اور رغبت نہ ہو، تو یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا. میرے پاس یہاں پر بہترین کھانا رکھا ہوا ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کے پاس نہیں ہے تو اب آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ جناب فالودہ کیا ہوتا ہے، تو چمچم کیا ہوتی ہے، تو گلاب جامن کیا ہوتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں لیکن میرے تو سامنے رکھا ہوا ہے. اب میرے سامنے رکھا پھر بھی رغبت نہیں، میں کہتا نہیں یار یہ نہیں وہ چاہیے، یہ دنیا کی لذت نہیں آخرت کی لذت چاہیے. تو آپ بتائیں کہ زہد آپ کا بڑا یا میرا؟ جس کے پاس ہے، جس کے پاس ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے بھی اپنا دل اس کے اندر مشغول نہ کرے، اور ان سے جو استمتاع ہے، جو اس سے لطف اٹھانا ہے، جو اس سے لذت حاصل کرنا ہے، جو اس سے مزہ لینا ہے، وہ اسے چھوڑ دے اس نیت کے ساتھ کہ اس کے بدلے میں خدا مجھے آخرت کی لذتیں عطا فرمائے. کیا بات، سبحان اللہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا، لیکن آپ کو مال سے رغبت نہیں تھی، اللہ اکبر، آپ کو اس مال سے محبت نہیں تھی. واہ، وہ مال بھی وہ آخرت کی لذتوں کے حصول کا ذریعہ تھا. سبحان اللہ. کہ یہ مال تو ہے لیکن کیوں؟ اس لیے کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنوں، اس لیے کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور لذیذ سے لذیذ کھانا کھاؤں، اس لیے کہ اس کے ذریعے دنیا جہان کی میں سیر کروں، اس لیے کہ اس کے ذریعے جو بھی میں دنیا کی آسائشیں جمع کر سکتا ہوں وہ کروں، یا اس لیے کہ ان میں سے ہر شے کو قربان کر کر کے آخرت کی لذتیں جمع کروں، واہ، بہت خوب. اور آخرت کی نعمتیں حاصل کروں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک طرف تاجر ہیں، دوسری طرف متقی ہیں، ایک طرف تاجر ہیں دوسری طرف خدا کے ولی ہیں، ایک طرف تاجر ہیں دوسری طرف صوفی ہیں، ایک طرف تاجر ہیں دوسری طرف زاہد ہیں، ایک طرف مال ہے دوسری طرف اس میں رغبت نہیں ہے، ایک طرف مال ہے دوسری طرف اس میں لذتوں کا اس سے حصول نہیں کر رہے بلکہ اسے آخرت کی لذتوں میں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پھر جمع کر کے انہیں ایک زاہد تاجر، ایک صوفی تاجر، ایک ولی تاجر، ایک متقی تاجر، ایک خوف خدا رکھنے والا تاجر بنا دے. سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، ماشاء اللہ. پہلے سوال کے جواب میں ہی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھنے کو ملی ہوں گی. اور دیکھیے مکمل علم کی یہی برکتیں ہیں، اور اگر کم علمی ہوتی ہے تو بعض اوقات چیزوں کے سمجھنے میں ہم تذبذب کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، وسوسوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ کسی نتیجے کی طرف ہم درست طور پر نہیں پہنچ پاتے. اب اس پوری وضاحت کے اندر ہر شخص اپنے اعتبار سے غور کرے کہ میں کہاں پر ہوں اور مجھے کرنا کیا ہے. ایک اور آپ کا جیسے ہی نام آتا ہے، بلکہ آپ کے نام کے ساتھ کہیے کہ جو متصل القابات بیان کیے جاتے ہیں ان میں با حیا ہونا بھی ہے. تو آپ کی حیا کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ اور ایک بڑی ہی پیاری جو روایت ہے جس میں جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لباس کو درست فرماتے ہیں. مشہور واقعہ ہے. اس واقعے کے تناظر میں آپ کی حیا، اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اور اس سے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ جو اوصاف بہت زیادہ معروف ہیں تو ان میں حیا بھی ایک بڑا اعلیٰ درجے کا وصف ہے، اور اسی لیے ہمارے ہاں جو جمعے کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کا جو خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں کامل الحیاء والایمان، تو یہ جو کامل الحیاء والایمان ہے تو یہ اسی طور پہ ہے کہ یہ آپ کے اوصاف میں سے بے شک یہ بڑا معروف وصف ہے. اور اچھا اس میں بھی بلکہ یہ جیسے یہ خطبے کے جو الفاظ ہیں اس میں بھی ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ اعلیٰ حضرت نے حیا اور ایمان دو چیزوں کا فرمایا، کامل الحیاء والایمان. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خود حیا کو ایمان قرار دیا گیا ہے. بے شک، یعنی حدیث مبارک کے اندر یہ فرمایا گیا الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا جو ہے یہ ایمان کی ایک مرکزی شاخ ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصف ہے حیا کا، تو پہلے تو اس حیا کا اگر لفظ کا معنی اگر سمجھ لیں تو اس سے کئی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. دیکھیں حیا کا ایک لغوی معنی ہے، ایک شرعی معنی ہے. یعنی ایک لغت کے اعتبار سے اس کا مفہوم ہے، ایک شریعت کے اعتبار سے اس کا مفہوم ہے. لغت کا مفہوم عام طور پہ وسیع ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت سارے ایک دائرے کو شامل ہوتا ہے، اور شریعت اس کے پھر ایک حصے کو لے کر اس کی اپنی ایک ٹرمینالوجی بنا دیتی ہے.
تو حیا ویسے تو کہتے ہیں انسان کی وہ کیفیت اور اس کے اندر آنے والی وہ ایک جو ہے نا وہ حالت اور وہ کیفیت کہ جس کی وجہ سے انسان کسی ایسے کام سے رک جائے کہ جس کی وجہ سے اس کو عیب دار کہا جائے. صحیح. یعنی بندہ ایک کام سے اس لیے رکتا ہے کہ یار لوگ اس کو برا کہیں گے. تو اب لوگوں کی نظر میں برا کہلانے سے بچنے کے لیے جو بندے کے اندر ایک کیفیت اور جو ایک باعث ایک پیدا ہوتا ہے، موٹیو پیدا ہوتا ہے، اسے حیا کہتے ہیں. صحیح. اچھا، شریعت کے اندر جو ہے، شریعت کے اندر اس کو خاص تھوڑا سا کر لیا گیا اور وہ بالکل جامع قسم کا معنی ہے. وہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں محض برا کہلانے سے بچنا یہ بہت زیادہ کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے، بلکہ اس شے سے بچنا جس شے سے بچنا اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ خدا کی ناپسندیدہ شے سے اپنے آپ کو بچانا. اب اس بچانے کے لیے جو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، حیا اس کا نام. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ لوگوں کی نظر میں برا کہلانے سے بچنا، اس کا دائرہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ لوگ ہزاروں اچھائیاں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہی. یعنی ایک شخص اگر وہ داڑھی منڈوں کے ماحول میں رہتا ہے تو وہ داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی نظر میں وہ معیوب ہو جائے گا. اور اس طرح کے نہ جانے کتنے کام ہیں. یعنی ہم اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے تو یوں کہہ لیں کہ برائیوں میں سے ایک برائی بنی ہوئی ہے. کلچر کے اندر بہت ساری، کلچر کے اندر یہ چیز ہے کہ لوگ اس لیے بہت ساری چیزیں نہیں کرتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو یہ جو لوگ کیا کہیں گے یہ ان کی نظر میں معیوب ہونے سے بچنے کے لیے، اگرچہ اس کے پیچھے وجہ وہ حیا ہے لیکن وہ حیا مذموم ہے، وہ ناپسندیدہ ہے. یا وہ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک حمیت جاہلیت ہے، کہ وہ ایک جاہلانہ جو ہے نا وہ غیرت اور حمیت ٹائپ کی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ کیا جا رہا ہے. اصل جو حیا ہے، جو ایمان کی شاخ ہے اور جو تمام کی تمام خیر ہے، وہ ہے جو بندے کو خدا کی ناپسندیدہ شے سے بچانے کے لیے ابھارے. سبحان ٹھیک ہے، تو وہ حیا. تو اب اس کا تعلق اعمال کے ساتھ، افعال کے ساتھ، اقوال کے ساتھ، احوال کے ساتھ، کیفیات کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ. حتیٰ کہ ہم حیا پر ابھی پورا سلسلہ کر نہیں سکتے، ورنہ یوں کہہ لیں کہ حیا اتنا عظیم وصف ہے، اتنا بڑا وصف ہے کہ شاید پورا دین اس کے اندر آ جاتا ہے. کیا بات ہے. سبحان یعنی اب جب آپ یہ دیکھ رہے نا کہ جو شے خدا کو ناپسند ہے، کیا بات، اس سے بچنے کے لیے بندے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو کیفیت اس کو اس پر لاتی ہے، جب اس کا نام حیا ہے تو ہر برائی سے بندہ چھوٹ گیا. تو اس لیے اس اعتبار سے یہ بہت زیادہ وسیع ہے. تو اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات مبارکہ ہے، آپ کی ذات کا وصف حیا یہ اتنا معروف تھا کہ شاید تاریخ کے اندر پچھلی امتوں میں یا اس امت میں حیا کے اعتبار سے کسی کی ذات اس طرح معروف ہوئی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی حیا کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. واہ کیا بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ حیا کا یہ درجہ کمال ہے کہ فرشتے اس سے حیا کریں، اس سے بڑھ کر اور درجہ کیا ہو سکتا ہے. تو ایسی حیا جو ہے وہ کسی بھی شخص کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گی. سخاوت آپ کو حاتم طائی کے بارے میں مل جائے گی، شجاعت آپ کو کسی اور شخص کے بارے میں مل جائے گی، لیکن حیا کے اندر بھی کوئی ایسا معروف ہوا ہو یہ آپ کو نہیں ملے گا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا معاملہ یہ تھا. اور یہ جو حدیث مبارک ابھی میں نے پڑھی ہے یہ بھی بیسیکلی اسی واقعے کے آخر کے الفاظ جو ابھی آپ نے بیان کیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے گھر میں، اور آپ کا جو تہبند مبارک تھا وہ آپ کی پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا. صحیح. تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی بیٹھے رہے. صحیح. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی بیٹھے. اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً تھوڑا سا مزید سیٹ ہو کے اور اس کو چھپا لیا. سبحان اللہ. تو اس پر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر آئے، عمر آئے رضی اللہ عنہما، ان کے آنے پر آپ نے ایسا نہیں کیا، لیکن حضرت عثمان کے آنے پہ آپ نے اتنا زیادہ اہتمام فرمایا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. کیا بات ہے.
تو یہ اس موقع کا بیان ہے یہ. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور شخصیت میں حیا کے اس قدر کثیر مظاہر تھے، اور آپ کی ذات میں جو افعال حیا کا ظہور تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنے مشاہدے سے بھی جانتے تھے. سبحان اللہ. دیگر صحابہ کرام بھی اس بات کو سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتوں میں بھی معروف تھا کہ عثمان غنی حیا کرنے والے. کیا بات ہے. تو اب فرشتے کس انداز میں حیا کرتے ہوں گے اب یہ خدا جانے، وہ فرشتے جانے، یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانے. سبحان اللہ. لیکن حیا جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر اس طرح کا وصف تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم وصف کا جو ہے وہ صدقہ نصیب فرمائے، اور بہت سارے گناہوں سے، بلکہ ہر گناہ سے بچنے کے لیے جس شخص کے اندر یہ وصف ہوتا ہے وہ اس کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، اور یہ اچھوں کی با حیا لوگوں کی صحبت سے ہی نصیب ہوگا. ظاہر ہے جب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے جن کی گفتگو، جن کا عمل، جن کا اٹھنا بیٹھنا، کلام کرنا، عمل کرنا با حیا ہوگا، تو جب بھی ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی. ورنہ کلچرل اگر ہم دیکھتے ہیں، عمومی طور پر دیکھتے ہیں، تو لوگ نہ اپنے کلام میں، نہ اٹھنے بیٹھنے میں، نہ چلنے پھرنے میں، نہ آنے جانے میں ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب صحبت ایسی ہوتی ہے تو بندہ ویسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. جی ایک اور چیز میرے ذہن میں ہے. جی ایک بڑا دلچسپ جو ہے وہ ایمانی ایک نقطہ ہے، صوفیہ کرام اس کو بیان فرماتے ہیں جی کہ گناہ سے بچنا جو ہے وہ کئی وجوہات سے ہوتا ہے. جی یعنی گناہ سے بندہ اس لیے بھی بچتا ہے کہ بھئی گناہ کرے گا تو جہنم کا عذاب ہوگا، ایسا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی سعادت ہے کہ کوئی بندہ اس وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے کہ عذاب الہی کا ڈر ہے اسے. اچھا، اس کے علاوہ دو چیزیں اور ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ گناہ سے بچتا ہے. اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ سے حیا ہے. اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ اسے خدا سے محبت ہے، واہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار اگر میں نے گناہ کیا تو میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. صحیح. یہ والا جو عمل ہے یہ عمل اس خوف والے عمل سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. ایک یہ ہے کہ آپ ایک کام مجھ سے ڈر کے کریں، ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک محبت کے ساتھ کریں. تو لازمی بات ہے کہ محبت والا پہلو جو ہے وہ زیادہ خالی. اچھا، حیا جو ہے، حیا کی وجہ سے بھی بندہ گناہ ترک کرتا ہے. لیکن وہ حیا کیا ہے کہ وہ حیا ہے اللہ کی عظمت کا. اللہ اللہ. یعنی ایک ڈر کا پہلو ہے، ایک محبت کا پہلو ہے، اور ایک خدا کی عظمت کا پہلو اس کی شان کہ میرا گناہ کرنا جو ہے یہ میرے رب کی عظمت پر جو میرا ایمان ہے اس کے تقاضوں کے خلاف. اللہ. کہ میں اپنے رب کو سمیع، بصیر، علیم، خبیر، علام الغیوب، عالم الغیب والشہادہ اور شہید علی کل شیء، میں اسے یہ مانتا ہوں، اور اس کی اتنی عظمتوں پر ایمان رکھتے ہوئے بھی میں یہ عمل کروں، برا عمل کروں، مجھے نہیں کرنا چاہیے. اللہ. تو یہ ترک گناہ ہے خدا سے حیا کرتے ہو. یہ جو عمل ہے، یہ وہ جو خوف والا عمل ہے، یہ اس کی بنسبت زیادہ افضل ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اسی لیے جس کا ترک معاصی، جس کا گناہوں کا چھوڑنا یہ خدا سے حیا کی وجہ سے ہوگا، تو اس کے عمل پہ جو اسے ثواب اور خدا کا قرب ملے گا وہ اتنا ہی زیادہ ملے گا. کیا بات ہے. مفتی صاحب، اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا وصف، بہت بڑا کارنامہ بھی، اور تھوڑا ایک اور ڈائمنشن بھی ہے کہ آپ کے القابات میں جامع القرآن یہ بھی بہت معروف ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو جمع فرمایا. یہ کارنامہ کتنا بڑا تھا، کیسا تھا؟ اور اگر اس جمع قرآن کو اگر ہم دیکھیں کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے تو اس کی کیا برکتیں اور کیا امپلیمنٹیشنز ہیں. دوسرا، جمع قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کا ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک رسم الخط پر کر لینا کہ بھئی یہ جو رسم الخط ہے یہی نافذ ہوگا اور اسی پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، یہ کیا تھا؟ اور فی زمانہ اگر ہم اس کے کمپیریزن میں دیکھتے ہیں کہ اس کی جو امپلیمنٹیشنز ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں، تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ کتنا بڑا کام تھا، اور آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو کیا ہوتا،
اور آج ہم اس سے کیا فائدہ حاصل کریں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہے جامع القرآن. آپ نے قرآن کو جمع کیا. قرآن کو جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو ایک بک شیپ میں ایک جگہ پر جمع کیا تھا، وہ نسخہ حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تھا. اچھا، اب قرآن مجید کو پڑھنے کے چونکہ عرب لوگوں کے جو پڑھنے کے انداز ہیں وہ مختلف ہیں، حتیٰ کہ ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے الفاظ بھی ان کے مختلف ہیں. صحیح. تو اب جب اسلام پھیلا تو ایک تو عرب ہی کے سارے قبیلوں تک وہ پہنچا، دوسرے نمبر پہ عرب سے باہر عجم کے اندر بھی پہنچا. تو اس کے لکھنے کے اور اس کے پڑھنے کے جو انداز تھے وہ علاقوں کے اعتبار سے مختلف تھے. صحیح. اچھا، اب وہ زمانہ صحابہ کرام کا تھا تو جس میں جو اصل جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیگی تھی اور جو صحابہ کرام کی ادائیگی تھی وہ صحابہ کی موجودگی کی وجہ سے وہ یہ تھا کہ کسی اور انداز میں کو پڑھ بھی لے تو ایک فائنلائز کرنے والی چیز موجود ہے. لیکن صحابہ کرام کے بعد کیا ہوتا؟ صحیح. تو وہ جو ابتدا کے اندر ایک توسع، ایک وسعت تھی، اگر وہ اسی طرح جاری رہتی تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ شاید دنیا کے ہر خطے میں قرآن مجید کا نسخہ ہی جدا ہو جاتا. کہیں الفاظ کچھ اور ہو جاتے، کسی جگہ اس کے لکھنے کا انداز کچھ اور ہو جاتا اور کسی جگہ اس کے پڑھنے کا انداز کچھ اور ہو جاتا. تو یہ ایک پورا ایسا طریقہ ہو جاتا اور پھر قرآن پاک کی ہر شے سے استدلال کیا جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے. اب نتیجہ یہ ہوتا کہ اگر اس کے الفاظ کے اندر بھی یہ وسعت رکھی جاتی کہ بھئی اس سے ملتا جلتا دوسرا لفظ بھی پڑھا جا سکتا ہے تو یہ تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب آپ تک یہ خبریں پہنچی کہ مختلف علاقوں میں یہ ایشو بھی کھڑا ہو رہا ہے تو آپ نے پھر ایک فائنل قرآن مجید کا نسخہ جو ہے وہ تیار کیا کہ قرآن مجید کو ایسا ہی لکھا جائے گا. یہاں الف کو ایسے لکھیں گے، یہاں کھڑے زبر کو ایسا لکھیں گے، یہاں پر یہ والا جو ہے سین اور صاد کا جہاں کوئی فرق آ رہا ہے تو اس کو ایسے لکھا جائے گا. تو یہ آپ نے ایک طریقے پر جمع کر دیا اور اسی کے پڑھنے کے اوپر بھی آپ نے جمع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلی امتوں میں جو اپنی کتابوں کے حوالے سے بہت بڑے بڑے تغیرات برپا ہو گئے اور جس سے تحریف تک نوبت پہنچی اور پھر ان کی کتابیں ہی بدل گئیں، وہ اتنا بڑا باب جو اللہ کی کتاب کے حوالے سے تھا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فراست، اس بصارت اور اس حکمت کی وجہ سے وہ فساد ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. کیا بات ہے. تو یہ کارنامہ اپنی ذات کے اندر اتنا بڑا ہے. ایک اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے بارے میں فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو خدا نے جو حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لی، اس کی جو تکمیل ہے اس تکمیل میں ایک بہت بڑی ہستی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، یعنی پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس کے ساتھ انہیں مشورہ دینے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد پھر آگے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ آپ کا اللہ کی کتاب کے حوالے سے اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جس نے پچھلی تمام کتب الہیہ اور کتب سماویہ کے ساتھ ہونے والے جو تحریفات اور تبدیلی اور تغیرات کے معاملات تھے ان سب کے مقابلے میں قرآن مجید کو محفوظ کیا. کیا بات. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا تعلق جو خدا کی اسکیم کے ساتھ اور خدا کے جو اس کا تکوینی نظام تھا اس کے ساتھ یہ کیسا جڑا ہوا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید کے حوالے سے، اس کے پڑھنے اور اس کے لکھنے کے حوالے سے اگر امت میں افتراق ہوتا تو اس سے جو آپس کے اندر قتل و غارت گری، بنیادی ختم ہو ریزی، جو لڑائیاں اور جو اختلافات پیدا ہوتے وہ اس وقت کیا ہوتے اور آج کہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فعل مبارک ہے، جو عمل مبارک ہے، وہ تھا کہ جس نے امت میں فتنہ و فساد کا جو اتنا بڑا دروازہ کھل سکتا تھا اسے آپ نے بند کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ آپ کا اس اعتبار سے جو پوری امت پر احسان ہے وہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے. سبحان اللہ. تیسری بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے، اس اپروچ کو
یعنی اس طریقہ کار کو آپ ایک اور انداز میں اگر دیکھیں نا تو اس سے وہ جو صحابہ کرام کے مقدم ہونے اور افضل ہونے اور برتر ہونے اور ان کے برابر کسی کے نہ ہونے اور بعد والوں کے مقابلے میں ان کا جو ہے وہ افضل ہونے کا ایک پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے. وہ یہ ہے کہ چیزوں کو چلانے والے وہ بھی اہمیت رکھتے ہیں لیکن چیزوں کو بنانے والے ان سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. بہت خوب ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دین کے وہ اولین محافظ تھے اور وہ امور دینیہ اور علوم دینیہ کے وہ اولین معمار تھے کہ جنہوں نے وہ بنیادیں رکھی کہ جس کے بعد آگے پوری دنیا جو ہے وہ پوری دنیا اسلام جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. تو بعد کے آنے والے سارے کے سارے یہ اس کو آگے چلانے والے آگے بڑھانے والے ہیں. صحیح. لیکن صحابہ کرام اس کی بیس بنانے والے ہیں. کیا بات ہے. تو اس لیے جو ان کا کام ہوتا ہے نا اس کے برابر کوئی کام نہیں ہو پاتا. ہو نہیں سکتا. آپ اس کو اگر تھوڑا سا ایک اور مثال سے تھوڑا سا اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہے پاکستان بنانے والے. جی. پانی ہے پاکستان. ٹھیک ہے. اور ایک ہے اس کے بعد اسے چلانے والے. صحیح. اب اگر کوئی یہ بولے کہ جناب میں چونکہ اس ملک کے اقتدار پر آنے کے بعد بہت اچھے طریقے سے اس ملک کو چلا رہا ہوں تو لہذا میرا اور بانی پاکستان کا اتنا 19-20 کا ہی فرق ہے یا وہ بھی نہیں ہے. صحیح. تو آپ خود اس کے بارے میں کیا بولیں گے کہ بھائی صاحب آپ اگر ایسا نہ ہی فرمائے تو بہتر نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بنانے والا ہے جو اس وطن کو وجود میں لانے والا ہے اپنی کاوشوں سے وہ اس کا جو کارنامے کا لیول ہے وہ کچھ اور ہے. اس کے بعد اس کو صحیح طریقے سے چلا لینے والا یہ اور ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں ان کے کارنامے وہ تھے جنہوں نے اسلام کی بنیادیں مضبوط کی گہرائی تک اتاری اور انہیں ایسا مضبوط کر دیا کہ اب وہ بنیادیں قیامت تک ختم نہیں ہوں گی انشاءاللہ. اس کے بعد جو آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ کسی نے اس کی دیوار کھڑی کی ہے, کسی نے اس کی چھت بنائی ہے, کسی نے اس میں ونڈو لگا دی ہے, کسی نے اس کے اندر دوسرا کام کر دیا ہے. تو یہ جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان سب کاموں کی بنیاد انہی پلرز کے اوپر ہے. وہ پلرز ہیں تو یہ بعد والوں کے کام ہیں. وہ پلرز نہ ہوتے تو بعد والے ہوا کے اندر نہ چھت بناتے نہ دیوار کھڑی کرتے. تو یہ صحابہ کرام کے جو کمالات اور جو ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں ان کے پیچھے ایک بڑی بنیاد یہ بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اچھا پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ عمل ہے اس کے اوپر ایک فقہی اصول ہے جی. تو وہ بڑا عظیم اصول سامنے آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک اس پہ جمع کیا نا, ایک نسخے کے اوپر جمع کیا اور اس کے علاوہ جتنے نسخے اور پائے جاتے تھے وہ سارے ختم کر دیے آپ. اچھا. ٹھیک ہے نا, وہ سارے ختم کروا دیے. اچھا اب اس کے اوپر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی جو بقیہ نے نسخے لکھے, اچھا بقیہ نسخوں میں یعنی کہ ایشو کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اسی ایک نسخے پہ لے کے آئے. بات یہ تھی کہ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے قرآن مجید لکھا اور آیت کے اندر کسی لفظ کا جو معنی نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا یا جو ان کو اپنا سمجھ آیا تھا تو انہوں نے وہ بھی تشریحی طور پہ ساتھ لکھ دیا. اچھا صحیح. تو اب اگر یہ نسخہ لوگوں کے پاس جائے تو لوگوں کو یہ کیسے پتا چلے کہ قرآن یہ ہے اور یہ جو ہے یا تو حدیث کا ٹکڑا ہے یا ان بزرگوں کا تشریحی نوٹ. صحیح. تو اگر وہ والے سارے نسخے باقی رہتے تو ایک وقت تک تو جو ہے وہ قرآن مجید ہوتا اور اس کے علاوہ بقیہ کو بھی کہا جاتا ہاں بھی یہ بھی قرآن پاک میں. اسی لیے آج کوئی بندہ یہ بولے کہ بھائی میں فلاں لفظ سے استدلال کرتا ہوں جو قرآن پاک میں ہے اور وہ نہیں ہے جی تو پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی بھائی یہ تو لفظ ہی قرآن پاک میں نہیں, آپ نے کہاں سے استدلال کر لیا. ایسا ہی. لیکن اگر اس طرح کے 500 نسخے اور ہوتے تو پھر کیا ہوتا, کدھر سے استدلال کرتے اور کسی کے استدلال کا رد کیسے کرتے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بقیہ سارے نسخے جو تھے وہ تلف کروا دیے بالکل, کہ جن کو دوبارہ استعمال کسی صورت کیا ہی نہ جا سکے. جب یہ کیا تو یہ کیا ہے, اس کے پیچھے ایک فقہی اصول ہے, وہ ہمارے دین ہی کا اصول ہے کہ درء المفاسد اہم من جلب المصالح. سبحان اللہ. کہ مفاسد کا دور کرنا, خرابیوں کا دور کرنا یہ مصلحتوں اور فائدوں کے حاصل کرنے سے زیادہ ضروری ہے. واہ. وہ سارے نسخے باقی ہوتے
جو دیگر تھے وہ باقی ہوتے تو الفاظ کے معنی سمجھنے میں ان سے مدد ملتی. مصلحت ہو جاتی ہے. اچھا کسی آیت کی تفسیر میں ان سے مدد مل جاتی، یہ مصلحت ہوتی، یہ فائدہ ہو جاتا. لیکن نقصان کیا ہوتا؟ نقصان یہ ہوتا کہ اسی کو قرآن پاک بھی سمجھ لیتا اور کسی خطے میں اگر وہی نسخہ پہنچا تھا، آج کے پبلشنگ والا زمانہ تھوڑی تھا وہ کہ بھئی آج ایک کاپی چھپتی ہے اور وہی کاپی پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، کمپیریزن ہو ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے کے اندر تو کیا ہوتا، پچھلے نبیوں کی جو کتابیں ہیں ان میں جو تحریف کی ابتدا ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جیسے اس میں ایک نقل کیا اور اسی کے اندر تشریحی نوٹ بھی کسی نے لکھ دیا اور وہی والے کسی جگہ پہنچ گیا تو انہوں نے تشریحی نوٹ کو بھی خدا کی کتاب سمجھا. اور اس کو قرآن پاک نے بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر اسے یوں پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ خدا کی کتاب ہے، جبکہ وہ خدا کی کتاب نہیں. اللہ اکبر. تو یہی معاملہ جب وہ قرآن پاک میں ہو جاتا ہے تو ایک طرف یہ فساد تھا کہ غیر قرآن کو قرآن سمجھ لیا جاتا اور حفاظت قرآن کی صورت ختم ہو جاتی. دوسری طرف وہ فوائد تھے جو فوائد امت کی اپنی عقل سمجھ اور روایات حدیث کی روشنی میں ویسے ہی جو ہے نا وہ فائدہ حاصل ہو جاتا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اجتہادی بصیرت سے سبحان اللہ آپ نے درء المفاسد اہم من جلب المصالح کہ مفاسد کا دور کرنا مصالح کے حصول سے زیادہ بہتر ہے، آپ نے اس کے اعتبار سے یہ کام. سبحان اللہ. ایک اور مجھے یہاں پر ایک چیز یاد آ گئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نئے اور بڑے کام تھے ان میں سے ایک چیز، جمعے کے اندر ہم 2 اذانیں دیتے ہیں. جی آپ نے دیکھا نا کہ ایک اذان پہلے ہو جاتی ہے، صحیح ہے. اس کے بعد پھر جمعے کی جیسے اردو کی تقریر ہے یہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنتوں کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایک اور اذان ہوتی ہے، جی پھر اس کے بعد عربی خطبہ ہوتا ہے، نماز ہوتی. یہ 2 اذانیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں نہیں تھی، ایک ہی تھی. صحیح. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری اذان کا اضافہ کیا. اچھا وہ اس لیے آپ نے اضافہ کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو جمعہ پڑھنے کے لیے لوگوں کا حال یہ تھا کہ فجر میں نکلتے تھے، اللہ اکبر. سبحان. بلکہ یہ بھی روایتیں ہیں کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے چراغ لے کے نکلتے تھے، یعنی راستے کی اندھیرے میں روشنی کے نکل. لیے اتنے اندھیرے میں نکلتے تھے. واہ. ٹھیک ہے، تو وہ یہ جمعہ اہتمام. پڑھنے کے لیے ایسا اہتمام تھا. لیکن لازمی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مبارکہ میں رہنے والوں کا ذوق عبادت سبحان اللہ. اور جنہیں صحبت نہیں ملی ان کا ذوق عبادت، اس میں بہت بڑا فرق تھا. تو لہذا آپ نے پھر اس یاد دہانی کو جو ہے نا وہ مزید جو ہے وہ بڑھانے کے لیے آپ نے پھر دوسری اذان کا بھی اہتمام فرمایا. تو یوں جو ہے وہ 2 اذانیں شروع ہوئیں. اور اب آپ غور کریں کہ پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے مسلمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی طریقے پر عمل کرتے ہیں. سبحان. یہ اس بات کی علامت ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل اپنے اجتہاد سے تھا وہ اس بلند مرتبے کا تھا کہ بعد کی ساری امت اس کو فالو کر رہی ہے. کیا بات ہے. ورنہ اجتہاد میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اجتہاد کے مقابلے میں دوسرا اجتہاد ہوتا ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہوتا یہ ہے، کسی خاص علاقے ٹھیک ہے نا. میں. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قرآن پاک کو ایک اس رسم عثمانی کے اوپر جمع کرنا، یہ آپ نے جو عمل کیا، اب دیکھ لیں پوری دنیا میں اس کے خلاف کوئی نہیں، کوئی نہیں. سارے اسی کے مطابق عمل کرتے بے ہیں. شک. آپ نے 2 اذانیں شروع کی ہیں، 2 اذانیں ہی ہوتی ہیں ساری. تو یہ آپ کا ایک اور کارنامہ ہے کیا کہ بات جس کو امت نے قبول کر کے یہ بتا دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فقہی بصیرت اور جو اجتہادی قوت اور جو عظمت و شان ہے وہ کس قدر بلند و بالا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سننے میں اتنا مزہ ہے، لطف ہے. تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق خیر عطا فرمائے. ایک تو ان باتوں پہ عمل کرنے کی، دوسری اس سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ کام کیا جائے، ایک تو وہ نیکی کا کام ہو، دوسرا جس کا فائدہ دیر پا ہو اور زیادہ ہو، تاکہ ہم رہیں نہ رہیں. ظاہر ایک دن دنیا سے جانا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کام کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہمارے بعد بھی وہ جاری رہا تو انشاءاللہ عز و جل ثواب جاریہ کی یہ ایک بہترین صورت ہمارے نامہ اعمال میں جاری رہے گی. مفتی صاحب، ذو النورین بڑا ہی خوبصورت لقب اور آپ کی وہ خصوصیات کے جو کسی امتی کو نہ ملی، بلکہ شاید اس امت کے پہلے بھی کسی امتی کو نہ ملی، کہ ایک نبی کی یک کے بعد دیگر 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں.
تو جب بھی یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ جب بھی آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے تو دیگر خصوصیات کے ساتھ اس کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس پہلو پر ہی غور کیا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی سعادت مندی تھی، جو یقیناً تھی، لیکن اس سعادت مندی کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ایسے پہلو ہیں جس پر ہم کلام کر سکتے ہیں اور اس سعادت مندی کو کسی اور پہلو سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں؟ اس میں کئی پہلو ہم پیش نظر رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا تو یہ ہے کہ اگر ہم ایک جو ہے نا فطری طور پہ اس چیز پہ غور کریں، فطرت کے اعتبار سے، جی، کہ انسان جہاں پر رشتہ دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میری بیٹی وغیرہ کا کتنا یہ خیال رکھ سکے گا، ایک، اور اس کے ذریعے مجھے کتنا سکون ملے گا۔ یہ یوں کہہ لیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو ان رشتوں کے اندر ایک بنیادی چیز کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قرآن پاک نے خود اس رشتے کو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی کہ محبت و شفقت، رحمت اور نرمی اور سکون کا حصول، ان چیزوں کے ساتھ اس کو جوڑ کے بیان کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود جو رشتہ کرنے والا ہے وہ اس پہلو کو پیش نظر رکھے، صحیح، کہ جو کسی کی ذمہ داری کے طور پہ، یعنی باپ اپنی بیٹی کی ذمہ داری کے طور پہ اس کے رشتہ اگر کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے مودت، رحمت اور سکون کی جگہ تلاش کرے۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو قلبی نور ہے اس سے بھی، جو علم ظاہر و باطن ہے اس سے بھی، جو آپ نے زندگی بھر مشاہدہ فرمایا تھا اس کے اعتبار سے بھی، اور آپ کا عمل وحی الہی کے تابع ہوتا ہے اس کے اعتبار سے بھی، واہ، کیا بات، آپ نے اپنے جو ہے وہ لخت جگر کے لیے اور اپنے جو ہے وہ قلب کے ٹکڑے کے لیے، یعنی اپنی شہزادی کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مودت و محبت پر اعتماد تھا۔ سبحان اللہ، ان کی جو ہے وہ جو مزاج رحمت اور مزاج شفقت تھا اس پر اعتماد تھا۔ کیا بات، ان کا جو ان سے جو ایک آپ کی ذات کو سکون ملنے کا معاملہ تھا اس پر اعتماد تھا، اور اس اعتماد کے اعتبار سے آپ نے یہ رشتہ جو ہے وہ فرمایا۔ بے شک، تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی شہزادی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ تھی نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں میں سے، جب ان کا انتقال ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری شہزادی کا نکاح فرمایا۔ واہ، اب یہ ہر انسان بدیہی طور پہ، یعنی جیسے سورج کو دیکھ کے بندہ سمجھتا ہے دن نکلا ہوا ہے، اس طور پہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی باپ یہ عمل تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے اپنے سابقہ تجربے سے یقینی طور پر راحت و سکون اور مودت و رحمت کا یقین نہ ہو۔ کیا بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو اپنے اس اعتماد کی بنا پر وہ پہلا نکاح فرمایا، بے شک، اور دوسرے کے اندر اعتماد کے ساتھ جو تجربہ اور جو مشاہدہ تھا وہ بھی شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کے قلب اطہر کی راحت کا اور آپ کے قلب اطہر کی تسکین کا ایسا سامان مستقل رکھا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری شہزادی کا بھی وہاں پر نکاح فرمایا۔ کیا بات، تو یہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور جو آپ سے نسبت رکھنے والے، یعنی کہ نسبت نسب رکھنے والے افراد کے ساتھ محبت ہے، یہ اس کا جو ہے وہ قطعی ثبوت ہے کہ یہ جو دو شہزادیاں جو ہے وہ آپ کے نکاح میں۔ ماشاءاللہ کیا شان ہے ان کی، اللہ پاک کی ان پہ رحمت اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت ہو۔ جب سلسلہ تیاری کے مراحل میں تھا تو اور بھی سوالات تھے جو میرے پاس موجود ہیں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اور ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا آپ کو بھی موقع ملا ہوگا۔ اور جب یہ باتیں سنتے ہیں، سیرت کے ان پہلوؤں پر مختلف انداز پر غور کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت اور عظمت مزید بڑھتی ہے۔ اور یہ پروگرام کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور ان کی محبت
ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، جان ہے، اور اس میں جتنا اضافہ ہو اتنا ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہتری کا سامان ہے۔ اللہ پاک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کو ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو، قبول ہو، اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس طرح کے اور بھی بہت پیارے پیارے سلسلے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون جانے مرتبہ عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، عثمان ذوالنورین کا۔